دنیا کے عظیم ترین مفکر و معلم قرآن جناب علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی شاہکار کتاب جہان فردہ کا 5واں باب، جس کا عنوان ہے لقائے رب، پیش خدمت ہے۔ مجرم کو جب ارتکاب جرم کے بعد سزا کا احساس ہوتا ہے تو وہ فرار ہو جاتا ہے تاکہ اسے عدالت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پولیس اسے مفرور یا اشتہاری ملزم قرار دے دیتی ہے، یا مثلاً ایک شخص کسی کے خلاف اس کی غیبت میں کچھ کہتا ہے، لیکن جب اس کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو اس شخص کا سامنا کرنے سے ہچکچاتا ہے۔ قرآن کریم نے قانون مکافات عمل کی ہمہ گیریت کی وضاحت اور اس کے اٹل ہونے کی حقیقت کی تبیین کے لیے کہا ہے کہ تم ارتکاب جرم کے بعد کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے، تمہیں خدا کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، تم اس سے بچ کر کہیں روپوش نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے اس نے لقائے رب کی اصطلاح استعمال کی ہے، یعنی خدا کی ملاقات یا آمنا سامنا۔ اس سلسلہ میں ایک اہم نقطہ کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ اس لقائے رب کے یہ معنی نہیں کہ اس وقت خدا انسان کے سامنے نہیں، ایسا صرف مرنے کے بعد ہوگا، جب انسان حشر کے میدان میں خدا کے سامنے حاضر ہوگا۔ مرنے کے بعد خدا کے حضور جانے کے متعلق آگے چل کر گفتگو ہوگی۔ اس وقت صرف اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اصطلاح بھی ہمارے عدالتی نظام کی تشبیہ کے طور پر سمجھانے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ خدا کا قانون مکافات ہر آن اور ہر جگہ انسان کے سامنے موجود رہتا ہے، اور انسان کے ہر عمل کا نتیجہ اس کے مطابق ساتھ کے ساتھ مرتب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے انسان اپنی زندگی کے ہر سانس میں عدالت خداوندی میں حاضر ہوتا ہے۔ لقائے رب کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے اس حقیقت کو پیش نظر رکھیے۔ اسی کو بعض مقامات پر رجعت اللہ یعنی خدا کی طرف لوٹنے کے الفاظ سے بھی واضح کیا گیا ہے۔ رجعت اللہ یا خدا کی طرف لوٹنے کے بھی یہ معنی نہیں کہ پہلے ہم کہیں خدا کے پاس رہتے تھے، پھر وہاں سے دنیا میں آ گئے اور مرنے کے بعد پھر وہیں اس کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ تصور صحیح نہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی وضاحت سے لکھ چکے ہیں کہ خدا اس وقت بھی ہر آن ہمارے پاس ہوتا ہے، وہ ہماری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس لیے اس سے جدا ہو کر دنیا میں آنے اور مرنے کے بعد اس سے پھر جا کر ملنے کا تصور قرآنی نہیں۔ اس سے بھی یہی مراد ہے کہ تم جہاں بھی ہو، تمہارا ہر قدم خدا کے قانون مکافات عمل کی طرف اٹھ رہا ہے، تم کشاں کشاں اس کی طرف جا رہے ہو، تمہیں اس سے مفر ہی نہیں۔ الیہ راجعون کے یہی معنی ہے۔ چونکہ انسانی اعمال کا نتیجہ اس دنیا میں بھی سامنے آ سکتا ہے اور اس کے بعد کی زندگی میں یقیناً سامنے آئے گا، اس لیے لقائے رب یا رجعت اللہ کا عمل اس زندگی میں قدم قدم پر ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی ہوگا۔ یعنی قانون خداوندی کے مطابق انسان کا اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا، چاہے اس دنیا میں چاہے اس کے بعد۔ لہٰذا جہاں قرآن کریم میں مرنے کے بعد بھی لقائے رب یا رجعت اللہ کا ذکر آتا ہے، وہاں بھی اس سے یہی مراد ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق تفصیلی ذکر آگے چل کر آئے گا۔ اس وضاحت کے بعد لقائے رب یا رجعت اللہ کے متعلق قرآن کریم کی تصریحات ملاحظہ فرمائیے۔ لقائے رب پر ایمان۔ سورہ انعام میں ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف خدائی رہنمائی آئی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ اس کے حوالے کے لیے ایک تو سورہ الانعام کی آیت 155 اور دوسری جگہ پہ
32 نمبر سورت کی آیت نمبر 23 کہ تاکہ وہ اپنے رب کے سامنے جانے پر ایمان رکھیں، یعنی وہ اس بات کا یقین کریں کہ ان کا ہر عمل خدا کے مقرر کردہ قانون کے مطابق نتیجہ پیدا کر کے رہے گا۔ سورہ رعد میں ہے کہ قرآن کریم میں قوانین خداوندی کو اس طرح نکھار اور ابھار کر اس لیے بیان کیا گیا ہے لعلکم باللقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کے سامنے جانے کا یقین کر لو۔ مومنین کی بنیادی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ انہیں اس بات کا ہر وقت خیال رہتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے، اس لیے ان کا ہر قدم اسی طرف اٹھتا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 کہ جس دن وہ اپنے رب کے سامنے جائیں گے، یعنی ظہور نتائج کے وقت، انہیں سلامتی کے مجدہ جاں فضا سے نوازا جائے گا۔ 33 نمبر سورت کی آیت نمبر 44۔ اس کے برعکس جو لوگ لقاء رب پر یقین نہیں رکھتے وہ آخر الامر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سورہ الانعام کی آیت 31 اور 10 نمبر سورت کی آیت نمبر 45۔ جسے اس بات پر یقین ہی نہیں کہ سنکھیا کھانے سے ہلاکت ہو جاتی ہے، وہ بلا دریغ سنکھیا کھا لے گا اور اس کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ ایسے لوگوں کی نگاہ ہمیشہ مفاد عاجلہ پر رہتی ہے، یعنی ان کا مسلک یہ ہوتا ہے کہ جس طریق سے بھی ہو سکے دنیاوی مفاد حاصل کر لیے جائیں، اور جب انہیں یہ مفاد حاصل ہو جاتے ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ مقصد زندگی حاصل ہو گیا۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، کہ جو لوگ ہمارے سامنے آنے کی توقع نہیں رکھتے اور مفاد دنیا ہی کو مقصود حیات سمجھ کر اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ جائز اور ناجائز کی پرواہ ہی نہیں کرتے اور قوانین خداوندی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ 10 نمبر سورت کی آیت نمبر 7۔ یہ لوگ اپنی مفاد پرستیوں کے نشہ میں بدمست، اپنی غلط روی میں آنکھیں بند کر کے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہی سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 11۔ انہیں جائز اور ناجائز کی تمیز کی تلقین بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کے اتباع کے لیے تیار نہیں جو ہماری بے محابہ مفاد پرستیوں پر حدود و قیود عائد کرتا ہے۔ اگر تم اس قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ یا اس میں ہماری منشا کے مطابق تبدیلیاں کر دو تو پھر ہم تمہاری دعوت کو قبول کر لیں گے۔ اسی 10 نمبر سورت کی آیت نمبر 15 میں ان سے کہا گیا کہ خدا کے مقرر کردہ قوانین اٹل اور اپنی نتیجہ خیزی میں غیر متبدل ہیں، نہ ان میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس قسم کی مفاہمت کہ ان قوانین کے ساتھ کچھ انسانوں کے خود ساختہ قوانین شامل کر کے اس مرکب کو ضابطہ حیات بنا لیا جائے اور اطمینان حاصل کر لیا جائے کہ ہم تباہیوں سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ کیا سنکھیا میں شکر ملا لینے سے اس کی سمیت زائل ہو سکتی ہے؟ لہذا قانون مکافات عمل پر ایمان رکھنے والے کو تو خالصتاً قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی۔ فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ 18 نمبر سورت کی آیت نمبر 110 کہ سو جو کوئی اپنے رب کے سامنے جانے پر یقین رکھتا ہے اسے صلاحیت بخش کام کرنے چاہیے اور قوانین خداوندی کے ساتھ کسی اور کے قوانین کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے
انسان صحیح روش پر صرف اس صورت میں چل سکتا ہے جب اسے اس بات کا یقین ہو کہ غلط روش پر چلنے سے وہ تباہ ہو جائے گا۔ اگر یہ یقین باقی نہ رہے تو پھر انسان اپنی غلط روش چھوڑنے کے خلاف ہزار کٹ حجتیاں پیش کرتا ہے۔ اسی قسم کے لوگ ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ کبھی کہتے ہیں کہ خدا خود ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا، یا ہم پر فرشتے نازل ہو کر ہمیں اس سے آگاہ کیوں نہیں کرتے۔ اس بات کے حوالے کے لیے دیکھیے 25 نمبر سورت کی آیت نمبر 21۔ حالانکہ یہ ان بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے صبح و شام گزرتے رہتے ہیں جو اس لیے تباہ ہو گئیں کہ انہیں مکافات عمل پر یقین نہیں تھا۔ اسی 25 نمبر سورت کی آیت نمبر 40 میں اگر انہیں اس کا یقین ہوتا تو انہیں اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں بھی کوئی تعمل نہ ہوتا کہ غلط روش کے نتیجے میں تباہی آ کر رہتی ہے۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 5۔ جو شخص قانون مکافات پر یقین رکھتا ہے، اگر کبھی اس کا کوئی قدم غلط سمت کی طرف اٹھ جاتا ہے تو اسے اس کا بھی یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے فلاں روش اختیار کر لی تو اس غلط اقدام کے نقصان کی تلافی ہو جائے گی۔ اسے خدا کی رحمت کہتے ہیں۔ لیکن جو شخص سرے سے قانون مکافات ہی پر یقین نہیں رکھتا اور سمجھتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اتفاقیہ طور پر یعنی بائی چانس ہوتا ہے، اس کے سامنے غلط اقدام کے نقصان کی تلافی کی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے کہا گیا والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 23 کہ جو لوگ قوانین خداوندی سے سرکشی برتتے ہیں اور اس پر یقین ہی نہیں رکھتے کہ ہر عمل اپنا خاص نتیجہ پیدا کرتا ہے، غلط عمل نقصان دہ نتیجہ، صحیح عمل منفعت بخش نتیجہ، وہ در حقیقت خدا کی اس رحمت سے نا امید رہتے ہیں جو نقصان ہو جانے کے بعد اس کی تلافی کا طریق بتاتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ وہ شخص جسے تکلیف سے نجات حاصل کرنے کی کوئی امید باقی نہ رہے کس قدر الم انگیز اور دردناک اذیت کی زندگی بسر کرتا ہے۔ انہی کے متعلق کہا کہ حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ وہ لوگ کون ہیں جن کے حصے میں تباہی ہی تباہی ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی و عمل کا منتہا جائز و ناجائز ہر طریق سے اپنے مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ طرح طرح کی تدابیر سوچتے رہتے ہیں اور بذام خیش سمجھتے ہیں کہ ہماری کاریگری بڑی کامیاب ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جو قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کرتے ہیں اور اپنے رب کا سامنا کرنے کا انہیں خیال تک نہیں ہوتا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا کیا کرایا آخر الامر غارت ہو جاتا ہے اور ظہور نتائج کے وقت یہ دیکھنے کی ضرورت تک نہیں پڑتی کہ ان کا کون سا پلڑا جھکتا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 18 نمبر سورت کی آیات 103 تا 105 اور اس کے علاوہ 30 نمبر سورت کی آیت نمبر 16 اور 32 نمبر سورت کی آیت نمبر 14۔ قانون مکافات سے انکار کرنے والے در حقیقت زندگی کے تسلسل یعنی مرنے کے بعد کی زندگی سے انکار کرتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں۔
وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں مرنے کے بعد مٹی اپنے اندر جذب کر لے گی اور یوں ہمارا خاتمہ ہو جائے گا تو کیا اس کے بعد ہمیں پھر ایک نئی زندگی عطا ہوگی؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، 32/10۔ اصل یہ ہے کہ یہ لوگ قانون مکافات عمل پر یقین نہیں رکھتے، ورنہ اگر انسان کو اس بات پر یقین ہو کہ انسان کا کوئی عمل نتیجہ مرتب کیے بغیر نہیں رہ سکتا تو جن اعمال کے نتائج اس دنیا میں اس کے سامنے نہیں آتے ان کے متعلق وہ لازماً یہ سمجھے گا کہ ان کا نتیجہ مرنے کے بعد سامنے آئے گا۔ یوں قانون مکافات عمل اور حیات آخرت پر یقین لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں۔ حیات آخرت سے متعلق تفصیلی بحث آگے چل کر آتی ہے جہاں تک قانون مکافات کا تعلق ہے۔ اس کے لیے قرآن قوانین فطرت پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ نظام فطرت پر غور کرنے سے انسان کس نتیجہ پر پہنچتا ہے؟ کیا اس پر نہیں کہ کارگاہ کائنات کا ذرہ ذرہ قانون علت و معلول یعنی لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے؟ یہ محیر العقول نظام چل ہی اس بنیاد پر رہا ہے کہ یہاں ہر شے کی حرکت ایک نتیجہ پیدا کرتی ہے اور انہی نتائج کا نام فطرت کے اٹل قوانین ہیں۔ سو جب نظام کائنات میں کوئی شے ان قوانین کے احاطے سے باہر نہیں تو کیا انسان جو اس زمین پر سلسلہ کائنات کی آخری کڑی ہے اس سے مستثنا سمجھا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ روم میں کہ کیا یہ لوگ خود اپنی زندگی اور نظام کائنات پر غور نہیں کرتے؟ خدا نے اس محیر العقول کارگاہ کو بالحق پیدا کیا ہے۔ بالحق پیدا کرنے کے معنی یہ ہے کہ کائنات ایک مقصد کے ماتحت پیدا کی گئی ہے اور ایک خاص نظام کے تابع سرگرم عمل ہے، لیکن یہ سلسلہ لامتناہی نہیں، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ ایک معینہ مدت تک کے لیے سرگرم عمل رہے گا۔ اس نظام کائنات پر غور کرنے سے تم کس نتیجہ پر پہنچتے ہو؟ کیا اس پر نہیں کہ یہاں اٹل قوانین کی حکمرانی ہے؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِاللِّقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، 30/8۔ لیکن اس کے باوجود انسانوں کی اکثریت خدا کے قانون مکافات سے انکار کرتی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اگر یہ لوگ اس طرح نظام کائنات پر غور و تدبر نہیں کرنا چاہتے تو ان سے کہو کہ اولم یسیروا فی الارض، کہ کیا تم ادھر ادھر سفر کے لیے نہیں نکلتے اور ان بستیوں کے کھنڈرات پر سے نہیں گزرتے جن میں کبھی ایسی قومیں آباد تھیں جو تم سے بھی زیادہ قوت و شوکت کی مالک تھیں؟ تم ان کھنڈرات پر منقوش ان کی داستانوں کو پڑھو، وہ زبان حال سے خدا کے قانون مکافات کی کارفرمائی کی شہادت دیں گے۔ وہ بتائیں گے کہ فلاں قوم نے فلاں قسم کی روش اختیار کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، اور فلاں قوم نے دوسری قسم کا مسلک اختیار کیا تو اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا۔ اس سے تم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، 30 نمبر سورت کی آیات 9 اور 10، کہ جو لوگ بھی دنیا میں نہ ہمواریاں پیدا کریں گے ان کا انجام تباہی ہوگا۔ یہی خدا کا قانون مکافات ہے۔ یہ بات آج سے 1400 سال پہلے کے انسانوں کو مخاطب کر کے کہی گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اس طریقے تفکر و تدبر سے قانون مکافات کی حقیقت سے علم و آگہی اسی دور کے انسانوں کے لیے مختص نہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم انفس و آفاق میں پھیلی ہوئی اپنی نشانیاں انسانوں کے سامنے لاتے جائیں گے
اور جوں جوں فطرت کے مستور حقائق کی پردہ کشائی ہوتی جائے گی، یہ حقیقت بے نقاب ہو کر سامنے آ جائے گی کہ خدا نے جو کچھ کہا ہے وہ ایک یقینی بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یہ لوگ لقائے رب کے متعلق شک و شبہ میں پڑے ہیں۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 41 نمبر سورت کی آیات 53 اور 54۔ یوم الطلاق، اسی کو یعنی ظہور نتائج کے وقت کو یوم الطلاق کہا گیا ہے، یعنی خدا کے سامنے جانے کا دن۔ 40 نمبر سورت کی آیت نمبر 15 میں۔ سورہ زمر میں ہے کہ اہل جہنم جب دوزخ کے دروازے پر پہنچیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ 39 نمبر سورت کی آیت نمبر 71، کہ کیا تمہارے پاس خدا کے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے خدا کے قوانین پیش کرتے تھے اور تمہیں اس دن کے سامنے آنے سے متنبہ کرتے تھے؟ اس دن پھر کوئی راز مستور نہیں رہے گا، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ اپنے جن اعمال کے متعلق انسان سمجھتا تھا کہ ان سے کوئی واقف نہیں، وہ سب بے نقاب ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ 69 نمبر سورت کی آیت نمبر 18۔ یہی ملاقات کا دن ہوگا۔ سورہ زخرف میں اس کے متعلق کہا حتیٰ اذا جاءنا، کہ جب انسان ہمارے پاس آئے گا۔ دوسری جگہ ہے الی ربک یومئذ مساق، 75 نمبر سورت کی آیت نمبر 30، کہ اس دن ہر ایک کو اس کے رب کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا۔ سورہ یاسین میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں سامنے لایا گیا ہے الی ربہم ینسلون، کہ لوگ لپک کر خدا کی طرف جائیں گے۔ کہیں اسے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ کہیں الیہ تحشرون کہہ کر، یعنی اسی کی طرف اکٹھا ہونا ہے۔ سورہ غاشیہ میں ہے انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، کہ انہیں آخر الامر ہماری طرف آنا ہے اور ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ رجعت اللہ، اوپر بتایا جا چکا ہے کہ قانون مکافات کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ کائنات کو خدا نے بلا مقصد پیدا نہیں کیا۔ اسی سلسلہ میں خود انسان کے متعلق کہا کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، 23ویں سورت کی آیت نمبر 115، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بلا مقصد پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف آؤ گے نہیں؟ با مقصد پیدا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ انسانی زندگی کا ایک مستقبل ہے، کاروان حیات کی ایک منزل ہے۔ اس مستقبل میں ہر فرد کے مقام کا تعین اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اسی کو رجعتی اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں اور اس مقام پر اسے پھر دہرا دینا چاہتے ہیں کہ اللہ راجعون کے معنی یہ نہیں کہ ہم پہلے خدا کے پاس تھے پھر اس سے جدا ہو کر اس دنیا میں آ گئے، اس کے بعد پھر اس سے جا ملیں گے۔ یہ عقیدہ ہندو فلسفہ ویدانت کا ہے اور وہیں سے ہمارے ہاں تصوف کے رنگ میں آ گیا ہے۔ ویدانت کا فلسفہ یہ ہے کہ انسانی روح یعنی آتما، روح خداوندی یعنی پرم آتما کا ایک حصہ ہے جو اپنی اصل سے الگ ہو کر مادی دنیا یعنی پراکرتی کی آلائشوں میں پھنس کر رہ گئی ہے۔ انسانی تگ و تاز کا منتہا یہ ہے کہ اس روح کو مادی آلائشوں سے نجات دلائی جائے تاکہ یہ پھر اپنی اصل یعنی روح خداوندی میں جا کر مل جائے اور یوں
اس کے فراق کی اذیتیں وصال کی لذتوں میں بدل جائیں۔ انسانی ذات کا اس طرح ذات خداوندی میں جذب ہو کر اپنے آپ کو فنا کر دینا مقصود حیات ہے۔ یہی فلسفہ ہمارے ہاں وحدت وجود کی شکل میں نمودار ہو گیا، اور جس کے حاملین نے کبھی یہ کہا کہ بش نوازے چوں حکایت می کند از جدائی ہا شکایت می کند، اور کبھی ان الفاظ میں کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ یہ غیر قرآنی تصور ہے۔ قرآن کی روح سے انسانی ذات خداوندی کا جزو نہیں، اس کی عطا کردہ خصوصیت کبریٰ ہے جو انسان کے سوا کسی اور کو نہیں دی گئی۔ اسی سے یہ صاحب اختیار و ارادہ ہے اور اپنے اعمال کی ذمہ داریوں کا حامل۔ انسان کو اس کی ذات غیر نشو نما یافتہ شکل میں ملی ہے۔ سطح عرض پر انسانی زندگی کی تمام تگ و تاز کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ذات کی اس حد تک نشو نما ہو جائے کہ یہ زندگی کے اگلے ارتقائی مرحلہ میں پہنچنے کے قابل قرار پا جائے۔ تفصیل ان امور کی حیات بعد الممات سے متعلق باب میں ملے گی۔ اس وقت صرف اتنی وضاحت مقصود تھی کہ رجعت اللہ سے مراد خدا کی طرف واپس لوٹ کر ذات کا اپنی اصل سے مل جانا نہیں، اس سے مراد اپنے اعمال کے نتیجہ کے لیے خدا کے قانون مکافات عمل کی طرف کشاں کشاں جانا ہے۔ اس سلسلہ میں رجعت کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ مجرم ارتکاب جرم کے بعد جرم کے جائے وقوع سے بھاگ جاتا ہے اور اسبات جرم کے لیے اسے پکڑ کر وہیں لایا جاتا ہے۔ رجعت اللہ سے مقصود یہ بتانا ہے کہ تم ارتکاب جرم کے بعد کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ تم جس طرف بھی بھاگ کر جاؤ گے خدا کا قانون مکافات تمہارے سامنے ہوگا۔ اس لیے یوں سمجھو کہ اس بھاگنے میں بھی تمہارا ہر قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہے۔ تم اپنی دانست میں سمجھ رہے ہو کہ تم جرم کے جائے وقوع سے بھاگ کر کسی اور سمت کو جا رہے ہو، لیکن در حقیقت تم لوٹ کر وہیں آ رہے ہو۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ 96 نمبر سورت کی آیت نمبر 8۔ اس دنیا میں رجعت اللہ، یہ انسان کے ہر قدم کا خدا کی طرف اٹھنا، یہ اس کا ایک مفرور مجرم کی طرح پلٹ کر عدالت کی طرف آنا اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی ہوگا۔ یہ جو اس نے کہا ہے کہ الینا راجعون، یہ 21 نمبر سورت کی آیت نمبر 93 میں، تو اس کے یہی معنی نہیں کہ تم مرنے کے بعد ہماری طرف پلٹ کر آؤ گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تم ہر قدم پر ہماری طرف پلٹ کر آ رہے ہو۔ راجعون کے یہ معنی ہے۔ کہیں کہا ہے الیہ مرجعکم جمیعا 10/4 میں، اور کہیں الیہ ترجعون آیا ہے 28 نمبر سورت کی آیت نمبر 70 میں، اور سورہ مومن میں ہے انا مردنا الی اللہ 43 نمبر آیت میں سورہ مومن کی۔ سورہ زخرف میں وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ 13 نمبر آیت سورہ زخرف کی۔ ضمناً یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ جو لوگ دنیا میں آسمانی انقلاب برپا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں انہیں قدم قدم پر سخت صبر آزما تصادمات اور ہمت شکن تزاحمات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ وہ ان مقامات پر گھبراتے نہیں، بلکہ جب بھی کوئی نیا صبر آزما مرحلہ سامنے آتا ہے تو وہ دل کی پوری جمعیت و سکون اور جگر کے بلند حوصلہ اور ہمت سے بساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 میں، کہ ہم نے اپنے آپ کو خدا کے پروگرام کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اس لیے ان مصائب اور مشکلات سے ہم اپنا منہ نہیں موڑ لیں گے۔ ہمارا ہر قدم
اس منزل کی طرف اٹھتا چلا جائے گا جسے ہم نے خدا کی رہنمائی کے مطابق اپنے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ ہجوم مصائب آتا ہے تو آئے، مشکلات کے طوفان اٹھتے ہیں تو اٹھیں، ہم بلا خوف و خطر اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے انا الیہ راجعون۔ بہرحال ہم کہہ یہ رہے تھے کہ اس زندگی میں انسان اپنے ہر سانس میں رجت اللہ کر رہا ہے، یعنی اس کا ہر قدم خدا کے قانون مکافات کی طرف اٹھ رہا ہے تاکہ اس کے عمل کا نتیجہ اس کے مطابق مرتب ہو۔ قرآن کریم نے خود ہی بتا دیا کہ رجت اللہ کا مقصد کیا ہے۔ کہا کہ اللہ مرجعکم جمیعا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 105، کہ تم سب کی رجت خدا کی طرف ہے، پس وہ تمہیں تمہارے اعمال کے متعلق سب کچھ بتا دے گا۔ یہ اس بات کو متعدد مقامات پر قرآن میں دہرایا گیا۔ موت کے بعد رجت اللہ، لیکن رجت اللہ کا سلسلہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا، موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی روح سے انسانی اعمال کے نتائج کی آماجگاہ یہی زندگی نہیں، موت کے بعد کی زندگی بھی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں مختلف مقامات میں موت کے بعد رجت اللہ کا ذکر بھی آیا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28، کہ تم خدا سے کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ ذرا اپنی حالت پر غور کرو۔ خدا نے تمہاری تخلیق کی ابتدا بے جان مادہ سے کی، پھر تم ارتقائی منازل طے کر کے پیکر بشریت میں پہنچے۔ یہ طبعی زندگی پوری کر لینے کے بعد تم مر جاتے ہو، اس کے بعد وہ تمہیں پھر زندگی عطا کرتا ہے۔ ان تمام مراحل میں تم اس کے قانون کے دائرے میں گھرے رہتے ہو، تو مرنے کے بعد تم اس دائرے سے کس طرح باہر نکل جاؤ گے؟ اب بھی تمہارا ہر قدم اس کی طرف اٹھ رہا ہے، مرنے کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا۔ سورہ انعام آیت نمبر 36 میں ہے وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کہ خدا مردوں کو اٹھائے گا تو وہ اس کی طرف جائیں گے۔ اس رجت اللہ سے بھی مقصود مکافات عمل کی روح سے نتیجہ خیزی ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں واضح کر دیا، جہاں کہا کہ وَقُلِ مَلُوا فَسَيَرِ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، 9/105۔ ان سے کہو کہ تم کام کرو، خدا، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت مومنین تمہارے اعمال کو دیکھ لیں گے، پھر تم خدائے عالم الغیب و شہادت کی طرف لوٹائے جاؤ گے تاکہ وہ بتا دے کہ تم نے کس قسم کے کام کیے تھے۔ اس سے رجت اللہ کا مقصود واضح ہے۔ یہ مضمون بھی متعدد مقامات میں آیا ہے، مثلا 9 نمبر سورت کی آیت نمبر 94، 10 نمبر سورت کی آیت نمبر 70، 21 نمبر سورت کی آیت نمبر 35 میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں۔ تمام امور خدا کی طرف لوٹتے ہیں۔ مذکورہ صدر آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام انسان خدا کے قانون مکافات عمل کی طرف لوٹتے ہیں، جس کے مطابق ان کے اعمال کے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ دوسرے مقامات میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام امور آخر الامر خدا کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ دنیا کے ہر معاملے کا فیصلہ خدا کے قانون مکافات کے مطابق ہوتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 310، اس کے علاوہ 11 نمبر سورت کی آیت نمبر 123، 22 نمبر سورت کی آیت نمبر 76 اور 35 نمبر سورت کی آیت نمبر 4۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 82 میں ہے
افا غیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا الیہ یرجعون، کہ کیا میں قانون خداوندی کے علاوہ کسی اور کے قوانین کو اپنی زندگی کا ضابطہ بنا لوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اسی کے قانون کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور ان کا ہر قدم اسی کے قانون مکافات کی طرف اٹھ رہا ہے۔ یہ بات اس کے علاوہ ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 108 میں بھی ہے، سورہ شورا میں ہے، الا الی اللہ تسیر الامور، 42 نمبر سورت کی آیت نمبر 53 میں سورہ شورا میں، کہ اس حقیقت سے باخبر رہو کہ تمام معاملات اپنے آخری فیصلہ کے لیے خدا کے قانون مکافات ہی کی طرف جاتے ہیں۔ دوسری جگہ 57 نمبر سورت کی آیت نمبر 5 میں ہے کہ لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور، کہ کائنات میں اختیار و اقتدار اسی کا ہے اور ہر معاملہ کا فیصلہ اسی کے قانون مکافات کے مطابق ہوتا ہے۔ یہی بات اس کے علاوہ 8 نمبر سورت کی 44 نمبر آیت میں بھی کہی گئی ہے، سورہ مریم آیت نمبر 40 میں ہے کہ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، کہ زمین اور جو کچھ اس پر ہے وہ سب خدا کی ملک یعنی ملکیت ہے، اور اس کے قانون مکافات کے مطابق ہر معاملہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یعنی خارجی کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے قانون علت و معلول کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ انسانی دنیا میں ہر فرد کے اعمال کے نتائج بھی خدا کے قانون مکافات کے مطابق مرتب ہوتے ہیں، اور اقوام کا مستقبل بھی اسی کی روح سے متعین ہوتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیات 31 و 32، الم یروکم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وان کلما جمیع لدینا محضرون، کہ کیا انہوں نے تاریخ کی اس شہادت پر غور نہیں کیا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی اقوام کو اس طرح تباہ کر دیا کہ وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہیں، لہٰذا اقوام سابقہ ہوں یا یہ قوم مخاطب، ان سب کو اپنے انجام و مال کے لیے ہمارے قانون مکافات کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جو قوم اس حقیقت پر یقین رکھتی ہے کہ اس کے ہر عمل کا نتیجہ خدا کے قانون مکافات کی روح سے مرتب ہوتا ہے، وہ کبھی ظلم و استبداد اور سلب و نہب کی روش اختیار نہیں کرتی، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی روش کا نتیجہ خود ان کی اپنی تباہی ہے۔ ظلم و استبداد پر وہی قوم اترتی ہے جسے قانون مکافات پر یقین نہیں ہوتا۔ چنانچہ فرعون اس کے جیوش و عساکر کے متعلق کہا کہ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، کہ فرعون اور اس کے لشکروں نے ملک میں ناحق دھاندلی مچا رکھی تھی، اس لیے کہ وہ اس زعم باطل میں تھے کہ وہ اپنے اعمال کے نتائج کے لیے ہماری طرف نہیں آئیں گے۔ ان کے برعکس جب ساحرین دربار فرعون نے حقیقت کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھ لیا تو انہوں نے اسے بلا توقف قبول کر لیا۔ اس پر جب فرعون نے انتہائی جلال آمیز انداز سے کہا کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، تو انہوں نے دل کے انتہائی اطمینان کے ساتھ کہہ دیا کہ تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، تیرا حکم ہماری طبعی زندگی تک ہی چل سکتا ہے، اس سے آگے تیری دسترس ہی نہیں ہو سکتی۔ اور ہم اس حقیقت کو جان چکے ہیں کہ انا الی ربنا منقلبون، 7 نمبر سورت کی آیت نمبر 125، کہ معاملات کے حقیقی فیصلے خدا کے قانون مکافات کی روح سے ہوتے ہیں، اور ہمارے معاملہ کا صحیح فیصلہ بھی اسی کی عدالت سے ہوگا۔ تمہارے فیصلے کی ہمارے نزدیک کوئی وقت ہی نہیں، یہی وہ یقین محکم ہے۔
جس سے انسان کو سچا اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے مزید دیکھیے 89 نمبر سورت کی آیات 27 اور 28۔ اور یہی ہر مومن کا ایمان و اعلان ہوتا ہے کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ ہمیں اپنے ہر معاملہ کے فیصلہ کے لیے عدالت خداوندی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کتاب جہان فردہ کا 5واں باب ختم ہوتا ہے۔ اب ہم 6 باب سے شروع کریں گے۔